إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم بنفسي تقوى الله وطاعته كما أمرنا الله تعالى في القرآن المجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. معزز سامعین کرام، ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی عظمت و جلال اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام نازل و تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اللہ کے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، بدشگونی، بدعقیدگی یا کسی چیز کے تعلق سے نفع اور نقصان کا عقیدہ رکھنا، کسی دن کو منحوس سمجھنا، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جاہلیت کی عادات میں سے شمار کیا ہے کہ اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم کا حصہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ کے علاوہ کسی چیز کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھے، کسی دن کو منحوس سمجھے، اس میں بے برکتی کا عقیدہ رکھے. یہ اللہ رب العالمین پر جب لوگوں کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کم ہو جاتا ہے، یا اللہ رب العالمین پر ویسا بھروسہ نہیں ہوتا ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، تو یہ چیزیں جنم لیتی ہے کہ آدمی کبھی کسی کاغذ پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، کبھی کسی دھاگے پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، یا مختلف چیزوں پر اللہ کے علاوہ ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنے لگتا ہے. یہ عقیدے کی بہت بڑی خرابی ہے جو مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوحید کے اندر مسلمانوں کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہے شرک کے تعلق سے، مختلف قسم کی خرابیوں کو بیان کیا ہے، اور اس سے پہلے توحید کو مضبوط کرنے کا حکم دیا، توحید کو مضبوط کرنے کے لیے ابھارا ہے، اور کچھ حدیثیں اور قرآنی آیات پیش کی ہے، اور ایک باب قائم کیا جس کا نام ہے باب من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب ولا عذاب. کہ لوگوں جس کی توحید مضبوط ہوتی ہے، جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، جس کا اللہ رب العالمین پر توکل، اللہ رب العالمین پر اعتماد اور بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، کل قیامت کے دن وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ کل قیامت کے دن جس کا حساب نہ لیا جائے وہ شخص کامیاب ہونے والا ہے. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں
کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتی ہیں کہ قیامت کے دن جس کا حساب لے لیا گیا، جس سے سوال پوچھ لیا گیا، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے گا، اس کے لیے ہلاکت ضروری ہے، کیونکہ اگر اللہ رب العالمین بندے سے اس کا کوئی بھی حساب و کتاب لے گا تو کہیں نہ کہیں تو اس سے غلطیاں ہوں گی جن پر اللہ رب العالمین اس کی پکڑ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے تعلق سے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ سب سے پہلے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، کہ لوگوں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرو، ان کی زندگی پر غور و فکر کرو، اللہ پر ایمان کس قدر مضبوط تھا، یعنی کس طریقے سے، یعنی وہ اللہ رب العالمین یعنی بتوں کو توڑ دیا، جبکہ قوم کے لوگ بتوں سے ڈرتے تھے، ان پر اعتماد تھا، ان کو اللہ رب العالمین پر بھروسہ نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پر بھروسہ تھا، بتوں کو توڑ دیا۔ اسی طریقے سے مختلف قسم کی جو اللہ رب العالمین نے ان کو مختلف قسم کے امتحانات میں مبتلا کیا، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کی جس کے اندر انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ کل قیامت کے دن کہ میں دیکھا کہ ایک نبی آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے ایک یا دو لوگ ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے پھر ایک نبی کو دیکھا کہ وہ اکیلے تنہا آتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی امت نہیں ہے، کوئی قوم نہیں ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ حق کے صحیح ہونے کے لیے تعداد کی کثرت، یعنی لوگ حق کے صحیح ہونے کے لیے لوگوں کی تعداد کو دلیل بناتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں اس لیے یہ لوگ صحیح راستے پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ایک نبی اکیلے آئے گے، ان پر ایمان لانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ نبی جھوٹے تھے یا صحیح راستے پر نہیں تھے۔ جو قوم ایمان نہیں لائی وہ قوم غلط راستے پر تھی، تو اس نبی کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے حق بات وہ ہے جس کے پاس قرآن و سنت کے ساتھ دلیل موجود ہے، جس کے پاس قرآن اور حدیث سے باتیں موجود ہے۔ قلت اور کثرت حق کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بہت بڑی تعداد اس بات پر عمل کرتی ہے تو وہ لوگ صحیح راستے پر ہیں۔ قلت اور کثرت، زیادتی اور کمی، یہ حق کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حق وہی ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک نبی آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ یہ میری امت ہے، تو فرشتے نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی جماعت آ رہی ہے، تو پھر فرشتے نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی امت ہے۔ پھر فرشتے نے کہا کہ ان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ بات بولنے کے بعد اللہ کے رسول اپنے کمرے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام پریشان کہ یہ 70,000 لوگ کون ہیں؟ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام نے کہا، الگ الگ لوگ، یعنی ان کے دلوں کے اندر الگ الگ سوالات پیدا ہونے لگے کہ شاید یہ صحابہ کرام مراد ہے، یہ وہ لوگ مراد ہے جو اسلام لائے اور انہوں نے شرک نہیں کیا۔ لوگ آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں، صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے ولا يتطيرون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يقتعون وعلى ربهم يتوكلون، کہ جن کا عقیدہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، جن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ جو رقیہ نہیں کرتے، مخلوقات سے مدد نہیں مانگتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے زندہ لوگوں سے مدد حاصل کرنے کے لیے اجازت دی ہے کہ اگر زندہ لوگ اگر آپ کی کسی چیز میں مدد کر سکتے تو آپ ان سے مدد حاصل کر سکتے ہیں،
لیکن وہ ان لوگوں کا اللہ پر عقیدہ اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ اگر مخلوق سے مدد مانگیں گے تو مخلوق کے سامنے جھکنا ہوگا، مخلوق کے سامنے ذلت اور رسوائی اختیار کرنی ہوگی، تو وہ لوگ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے تمام مخلوقات سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ولا یسترقون، یعنی جو جائز کام اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے، ان کاموں کو بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں۔ ولا یتطیرون، اور بدشگونی نہیں لیتے، بدگمانی نہیں لیتے، بدعقیدہ نہیں، یعنی بدعقیدگی کو اختیار نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی چیز کو نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، وہ کسی کاغذ پر کسی دھاگے پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ کسی دن کو منحوس نہیں سمجھتے۔ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی لوگوں کو نفع اور نقصان پہنچاتا ہے، کسی کاغذ کے ہاتھ میں، کسی دن کے ہاتھ میں یا کسی مہینے کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے کہ اگر آپ اس دن میں اس مہینے کے اندر کوئی کام کرے تو آپ کا وہ کام منحوس سمجھا جائے گا، بے برکت سمجھا جائے گا۔ آج بہت سارے لوگ بدعقیدگی کا شکار ہیں، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کے تعلق سے غلط عقائد بیان کیے جاتے ہیں کہ اس مہینے میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ منحوس مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر کوئی کام کیا جائے گا اچھا کام تو اس کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ لوگوں، بے برکتی تمہارے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے بے برکتی داخل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز اس بات کی طاقت نہیں رکھتی کہ وہ تم کو نفع اور نقصان پہنچا سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول نے ان کی دوسری صفت بیان فرمائی کہ ولا یتطیرون، کہ جو بدشگونی نہیں لیتے، ان کا اللہ رب العالمین پر اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ یہ بدشگونی اللہ رب العالمین کے تعلق سے جب لوگوں کے دلوں کے اندر عقیدہ کمزور ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے، بلکہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کا اللہ کے تعلق سے برا گمان پیدا ہو جاتا ہے تو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ ولا یکتوون، اور جو آنکھ کے ذریعے اپنا علاج نہیں کرتے، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو صرف اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ہر معاملے کے اندر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں لیکن اپنی محنت پر بھروسہ نہیں کرتے، ہر اسباب کو اختیار کرتے ہیں لیکن اپنے اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے، ان کا اسباب کو اختیار کرنے کے بعد ان کا پورا بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے۔ ان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم نے محنت کی ہے، اللہ رب العالمین کہیں نہ کہیں ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا جس کے ذریعے سے ہمارے لیے مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی محنت پر بھروسہ ہوتا ہے، محنت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا محنت اسباب اختیار کرنا یہ ہم کو کامیابی کی طرف لے کر چلا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسباب اختیار نہیں کرتے، صرف اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ لوگ بھی غلط راستے پر ہیں۔ صحیح راستے پر وہ ہے جو محنت کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں اور بھروسہ، نتیجہ اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اللہ ضرور آسانی پیدا کرے گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ کہیں نہ کہیں سے ان کی ضرور مدد کرتا ہے، ایسی جگہ سے مدد کرتا ہے کہ بندہ جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کو حکم دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے بیان فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے نبی آپ کے لیے اللہ رب العالمین کافی ہے، اللہ کی مدد آپ کے لیے کافی ہے۔ انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، اللہ نے قرآن کے اندر انبیاء کا تذکرہ کیوں بیان فرمایا، ان کے واقعات کس لیے بیان فرمائے، اللہ پر بھروسہ اعتماد کس طریقے سے تھا۔ دیکھیے کیا کسی انبیاء نے کسی ولی اور بزرگوں کو پکارا مدد کے لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لے لیجیے، جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابراہیم کوئی مدد چاہیے، کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے۔
موت سامنے کھڑی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے، لیکن اللہ رب العالمین پر بھروسہ اس قدر مضبوط تھا. کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. فرشتے آ کر مدد کے لیے کہتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں کہ ابراہیم کوئی ضرورت تو نہیں ہے، بولیے ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اللہ کی خاطر مجھے ان مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا ہے، اللہ کہیں نہ کہیں سے میرے لیے ضرور بس ضرور راستہ ہموار کرے گا. آگ میں ڈالا جاتا ہے، آگ کی صلاحیت ہوتی ہے لوگوں کو جلا کر خاک کر دینا، لیکن ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے کے باوجود نہیں جلتے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ لے لیجئے کہ غزوہ بدر کے موقع پر رات بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ بھروسہ کس پر ہے؟ 313 کی تعداد ہے اور سامنے ہزاروں کا لشکر ہے. مسلمانوں کے پاس تو جنگی ہتھیار بھی نہیں تھے، سامنے دشمن پورے جنگی ہتھیار سے لیس تھے. کس پر بھروسہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ رات بھر اللہ رب العالمین سے دعا، کس کو پکارا مصیبت کے وقت؟ کس پر بھروسہ تھا؟ اتنا زیادہ اللہ رب العالمین کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ ضرور بس ضرور تمہاری مدد کرے گا. اللہ کے رسول نے کس کو پکارا؟ کس غوث اعظم کو پکارا؟ کس کو پکارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ رات بھر اللہ سے دعا کرتے رہے، رات بھر اللہ رب العالمین سے. قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے، سورہ انفال کے اندر پڑھیے، استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ لوگوں اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب کو مدد کے لیے پکار رہے تھے. اللہ کے رسول کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ اللہ پر بھروسہ اتنا زیادہ رکھیں. 313 کی تعداد ہے اور سامنے ہزاروں کی تعداد ہے، لیکن بھروسہ کس پر تھا؟ اللہ پر بھروسہ تھا. اللہ کو مدد کے لیے پکارا، روتے گڑگڑاتے رہے. چادر اب آپ کے کندھے سے چادر گر جاتی ہے، حضرت ابوبکر آ کر چادر اڑا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بس کیجیے، بہت زیادہ دعا مانگنے کی، اللہ رب العالمین ضرور بضرور آپ کی مدد کرے گا، آپ کو رائے گا نہیں کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لیجیے، اللہ پر بھروسہ کس قدر مضبوط تھا، کس طریقے سے اللہ رب العالمین پر اعتماد تھا. اپنی قوم کو لے کر نکلتے ہیں، سامنے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر تلواروں کو لیے ہوئے پیچھے سے آ رہے ہیں. موت سامنے ہے، دونوں طرف سے موت ہے. اگر آگے جائیں گے تو سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے. کہیں سے جان کی یعنی جان بچانے کی کہیں سے امید نظر نہیں آ رہی تھی. بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے یعنی وہ بنی اسرائیل نے یہاں تک کہہ دیا کہ موسیٰ دشمن نے ہم کو پا لیا، ہم تو ہلاک و برباد ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب وہ میرے لیے رہنمائی کرے گا، میرے لیے راستے ہموار کرے گا. کس پر بھروسہ تھا موسیٰ علیہ السلام؟ آج لوگ مختلف قسم کی چیزوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں. کوئی تعویذ لٹکا لیتا ہے، اس پر بھروسہ کر لیتا ہے. کوئی دھاگا باندھ لیتا ہے، اس پر بھروسہ کر لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس سے اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے. من تعلق شیئا فقد وکل الیہ، کہ جو کسی چیز کو لٹکاتا ہے تو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے مصیبت کے وقت کس کو پکارا؟ اللہ پر بھروسہ تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ لے لیجیے. 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے کہ جہاں سے زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں تھی. اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے مدد کرتا ہے جہاں سے لوگوں کی مدد کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، جہاں سے لوگوں کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے. 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. مدد کون کرتا ہے؟ کس کو پکار رہے تھے مچھلی کے پیٹ میں؟ کیا کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک، الہی تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، سبحانک تو پاک و صاف ہے ان تمام لوگوں سے جو تیرے ساتھ شریک کرتے ہیں. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا، غلطی میری ہی تھی. اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی عاجزی اور انکساری کا اعتراف کرتے ہیں اور مدد کے لیے اللہ رب العالمین کو
پکارتے ہیں کہ الہی تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اللہ رب العالمین ضرور ضرور مدد کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ لے لیجیے، مصیبت اور پریشانی میں کتنے سالوں تک مبتلا رہے، تمام لوگوں نے ان کو چھوڑ کر، ان کے گھر والے تمام لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، کوئی آپ کے پاس آپ کے قریب نہیں آتا تھا، ایسی بیماری تھی، 10 سال سے زیادہ اس بیماری میں مبتلا تھے۔ کس کو پکارتے ہیں مصیبت اور پریشانی کو؟ بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ آج کسی کو پر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جاتی ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو لوگ ادھر ادھر کے چکر کاٹنے لگتے ہیں، کوئی فلاں بابا کے پاس جاتا ہے، کوئی فلاں مزار پر جاتا ہے، لوگ جیسا بولتے ہیں وہ ویسا کرنے لگتے ہیں۔ کس کو پکارتے ہیں؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ انبیاء کرام کی یہ دعائیں قرآن کے اندر کس لیے ذکر کی گئی ہے؟ اس میں اسی بات کا تو بیان ہے کہ لوگوں مصیبت اور پریشانی کے ہر وقت لوگوں کی مدد کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ کیا کہتے ہیں ایوب علیہ السلام؟ اے میرے رب انی مسنی الضر، بے شک مجھ کو بیماری لاحق ہو گئی ہے، تمام لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ چکا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین مدد کرتے ہیں، بیماری سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان باتوں کو اس لیے تذکرہ دیا، اس لیے بیان کیا کہ لوگوں اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر بھروسہ ہی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، اس میں بار بار توکل کا ذکر کیا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، کہ بھروسہ کرنے والوں کو تو اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ کنویں میں ڈال دیا گیا، چھوٹے بچے تھے، کنویں میں ڈال دیا گیا، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے کنویں سے بچا لیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو لوگ ان کو ڈراتے ہیں کہ کفار مشرکین آپ کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے بڑا لشکر جمع کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ یہ بات ان کے ایمان کے اندر اور زیادہ اضافہ کر دیتی ہے۔ جب ان کو دشمنوں سے ڈرایا جاتا ہے تو اللہ پر ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ کہ جب دشمنوں سے ڈرایا جاتا ہے تو ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ کمزور نہیں پڑتے ہیں کہ دشمنوں سے ڈر جائے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، کہ لوگوں اگر اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرنا چاہے تو اللہ رب العالمین تو تم کو کوئی چیز ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتی، کوئی بھی دنیا کی پوری طاقت مل کر تم کو ہرا نہیں سکتی اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چاہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ رب العالمین تم کو ہرا دے، اگر اللہ رب العالمین تم کو ذلیل کر دے، تم کو رسوا کر دے، تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو تو صرف اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ اللہ رب العالمین پر ان کا اعتماد اور بھروسہ اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں، ہر معاملے کے اندر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں، چاہے وہ رزق کا معاملہ ہو، چاہے وہ اولاد کا معاملہ ہو، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، ہر مرحلے کے اندر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے امتیوں کو بار بار دعائیں سکھائی کہ لوگوں جب تم کوئی کام کرو تو اللہ کے نام سے شروعات کرو، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے تمہارے کام کو آسان کر دے گا۔ جب تم سفر پر نکلو، گھر سے باہر نکلو تو اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے گھر سے
سے نکلو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ لوگوں جب گھر سے باہر نکلو تو یہ دعا کرو کہ اللہ کے بھروسے میں گھر سے نکلتا ہوں، کوئی طاقت تم کو نفع نقصان پہنچانے کی طاقت اور قوت کوئی نہیں رکھتا ہے. جب یہ دعا اس اعتماد کے ساتھ اگر کوئی گھر سے باہر نکلتا ہے تو کہتے ہیں کہ فقط کفیت و ہدیت، کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہو گیا اور تمہاری مدد کر دی گئی. یہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں سکھائی ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. کہ لوگوں مصیبت اور پریشانی کے وقت ان دعاؤں کا اہتمام کرو، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہاری مصیبت اور پریشانیوں کو دور کرے گا. کہ فقل حسبی اللہ، کہو اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہ رب عرش عظیم کا رب ہے، عرش عظیم کا مالک ہے. اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے. بلکہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ من اعتمد علی مالہ قل، کہ جو شخص اپنے مال پر بھروسہ کرتا ہے مال تو دن رات کم ہوتے چلا جاتا ہے. جو شخص اپنی عقل پر بھروسہ کرتا ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو ذہین سمجھتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے. وَمَنِ اعْتَمَدَ عَلَى جَاهِهِ ذَلَّ، اور جو اپنے منصب پر اپنے عہدے پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے. لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جس کا بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے، تو نہ اس کا مال کم ہوتا ہے، نہ وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہوتا ہے، بلکہ نہ کبھی وہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے. تو لوگوں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان کو مضبوط کریں. جن کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے ان کا ذہن بھٹکتے رہتا ہے، اور جن کا اعتماد جن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، جن کا اعتماد اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے، وہ سیدھے راستے پر بڑی سے بڑی مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے اس مصیبت کا سامنا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی صفات بھی بیان فرمائی کہ جو لوگ بشگونی نہیں لیتے ہیں، جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.